الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه وبركاته على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. محترم السامعین، بھائیوں اور بزرگوں، نوجوانوں اور بچوں، یہ آیت کریمہ جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کریمہ کا معنی اور مفہوم اور اس آیت کریمہ میں ہمیں ایک بہت ہی اہم بات سے ڈرایا گیا ہے، روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ اس کے بارے میں کچھ تفصیل آپ کے سامنے بات رکھوں گا۔ آیت کریمہ کا معنی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے تو اس خبر کو یوں ہی قبول نہ کر لو، اس پر عمل کرنا شروع نہ کر دو، اسے لوگوں میں پھیلانا اور عام کرنا شروع نہ کر دو، بلکہ فتبینوا، اس پر عمل کرنے سے پہلے، اسے لوگوں میں پھیلانے سے پہلے تحقیق کر لو کہ کیا وہ بات سچ ہے، جو بات آپ تک پہنچی ہے، جس کی خبر ایک فاسق شخص نے دی ہے، کیا اس کی بات صحیح ہے؟ پہلے تحقیق کر لو کہ کہیں ایسا نہ ہو ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی میں آپ کسی قوم کو نقصان پہنچا دو، پھر اپنے کیے پر پچھتاؤ۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ لوگوں کی طرف سے آنے والی خبروں کو، باتوں کو قبول کرنے سے پہلے، اس پر عمل کرنے سے پہلے، اسے دوسروں تک پہنچانے سے پہلے تحقیق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ خاص طور سے اگر کوئی ایسا شخص ہے جو فاسق، جس کے بارے میں آپ کو خطرہ ہے کہ وہ غلط بھی بول سکتا ہے، غلط بیانی کر سکتا ہے، تحقیق کرنے کے بعد آپ اسے لوگوں میں عام کریں۔ اس آیت کریمہ کی شان نزول بھی ہے، اور وہ صحیح سند سے ثابت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جن کا نام ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط تھا، ان کو ایک قبیلہ بن المستلق میں زکوٰۃ وصولنے کے لیے بھیجا کہ جاؤ زکوٰۃ وصول کر لو۔ اور یہ صحابی ایسے تھے کہ پہلے ان کے اور اس قبیلے کے درمیان کچھ رنجش تھی، عداوت تھی، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد جب وہ اس قبیلے کی طرف جانے لگے اور قبیلے بن المستلق کو یہ پتا چلا کہ ولید ابن عقبہ ہماری طرف آ رہے، تو لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا اور اس قبیلے کے بہت سارے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ پرانی رنجش کو انہوں نے بھلا دیا تھا، وہ ان کے استقبال کے لیے باہر نکل کر کے ان سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، لیکن جب ان کو یہ خبر لگی کہ بہت سارے لوگ جمع ہوئے ہیں تو ان کو خوف محسوس ہونے لگا۔ وہ سمجھے کہ شاید پرانی دشمنی کی وجہ سے مجھے یہ تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، میرے ساتھ کوئی غلط اور نازیبا عمل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ڈر گئے
اور قبیلے میں جانے سے پہلے ہی واپس چلے آئے اور آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. حالانکہ ان لوگوں نے انکار نہیں کیا تھا, ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا, بلکہ ان لوگوں نے میرے قتل کا بھی ارادہ کر لیا تھا. میرے قتل کا ان لوگوں نے ارادہ کر لیا, مجھے مارنا چاہتے تھے. تو جب یہ خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ بہت ناراض ہوئے, صحابہ کرام بہت غصہ میں ہوئے, اور ان لوگوں نے ارادہ کر لیا کہ اس قبیلے کو سزا دی جائے, تعذیبی کارروائی کی جائے ان کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہ ارادہ بنا ہی رہے تھے کہ اس قبیلے والوں کو جب پتا چلا کہ ولید راستے ہی سے واپس چلے گئے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ زکوٰۃ کے مال کو اکٹھا کر کے ان کا انتظار کر رہے ہیں اور ان کے استقبال کے لیے ہم لوگ باہر نکلے ہوئے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ کرام سے کہا تھا کوئی بات بیان کرنے سے پہلے تحقیق کرو, ایسے ہی نہ بیان کر دو. اور اسی موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. ایک غلط خبر, ایک جھوٹی خبر, ایک افواہ کی شکل میں لوگوں تک پھیل گئی. صحابہ کرام نے لڑائی کا ارادہ کر لیا, دیکھیے ایک جھوٹی خبر کی بنیاد پر. آیت کریمہ نازل ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, پہلے تحقیق کرو پھر اس پر عمل کرو. اگر آج آپ دیکھیں افواہوں کا زمانہ ہے, یہ جھوٹی خبروں کو بغیر تحقیق کے, بغیر دلیل کے, بغیر کسی معتبر اور معتمد انسان سے لیے ہوئے لوگ اسے عام کر دیتے, پھیلا دیتے. اور افواہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جس کے قائل کا پتہ ہی نہ ہو, مصدر کا پتہ ہی نہ ہو, کون اس کا قائل ہے, کہنے والا کون ہے, جھوٹی خبر لوگ اسے لوگوں میں عام کر دیتے, پھیلا دیتے. اور یہ آج سے نہیں, اس کی تاریخ بہت پرانی ہے. امام زہری رحمہ اللہ ایک راوی ہیں, اسحاق ابن عبداللہ ابن فروہ, ضعیف اور متروک راوی. محدثین کے اس راوی کا کوئی اعتبار نہیں. کسی حدیث کی سند میں اگر یہ راوی پایا جائے تو روایت ضعیف, سند ضعیف ہوتی. اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے امام زہری رحمہ اللہ نے کہا, یا ابن ابی فروہ قاتلک اللہ تحدثنا باحادیث لیس لها ختم ولا ازمہ. اے ابن ابی فروہ, تو اللہ تجھے غارت کرے, اللہ تجھے برباد کرے, تو ایسی حدیثیں ہم سے بیان کرتا ہے جس کے نہ لگام ہے نہ نقل, بغیر سند کی تو ہمیں حدیثیں بیان کرتا ہے, اللہ تجھے برباد کرے. تو افواہوں کا معاملہ یہی ہوتا ہے, لیس لہا ختم ولا ذمہ, اس کا سر پر نہیں ہوتا, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی, اس میں کوئی مصداقیت نہیں ہوتی, لیکن وہ جنگل میں آگ کی طرح سے لوگوں میں پھیل جاتی. ہر آدمی جس کے پاس, آج دیکھیں ہر آدمی کے پاس موبائل ہے, واٹس ایپ گروپ ہے, کوئی خبر پہنچی, کوئی بات اس تک پہنچی, فوراً تو اسے پاس فارورڈ کر دیا, بھیج دیا. تحقیق نہیں کیا کس کی طرف سے آیا ہے, کہنے والا کون ہے, سچ بات ہے یا غلط بات. اور آج کے زمانے میں کسی خبر کو عام کرنا, افواہوں کو پھیلانا پہلے کے مقابل میں بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے. قوموں کے درمیان اختلاف و انتشار پیدا کرنے, لوگوں میں خوف اور دہشت کا ماحول بنانے اور فتنہ و فساد مچانے میں افواہوں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. اسی طرح کسی فرد, کسی جماعت, کسی تنظیم, کسی ادارہ, کسی کمپنی, کسی دکان کی نیک نامی کو بدنامی میں بدلنے میں, نیک نامی کو داغدار بنانے میں افواہوں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. جھوٹ کو سچ, سچ کو جھوٹ بنا دیا جاتا ہے.
تاریخ اسلام میں اگر آپ دیکھیں تو افواہوں کے تعلق سے ایک بہت ہی دردناک واقعہ اس وقت پیش آیا جب منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بے بنیاد الزام لگا کر کے لوگوں میں عام کر دیا تھا. اس پروپیگنڈے کو خوب پھیلایا. وہ لوگوں کے پاس جا جا کر کے کریت کر کے اس مسئلے کو معلوم کرتا اور دوسروں میں پھیلاتا تھا. اس واقعے نے پورے مدینہ والوں کو بلکہ پوری اسلامی ریاست کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا. اور یہ اس قدر لوگوں میں عام ہو گیا, پھیل گیا کہ بعض مؤمنین بھی اس افواہ سے متاثر ہو گئے. اس لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں کہ ہلاک من ہلاک فی شانی, کہ میرے اس واقعے میں بہت سارے لوگ ہلاک ہو گئے, بہت سارے ایمان والے. منافقین کا تو کام ہی نہیں تھا, ایمان والے بھی اس غلط خبر اور جھوٹی خبر میں پڑھ کر کے وہ بھی اس کو عام کرنے لگے تھے. اور اس واقعے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کس قدر اذیت میں, کس قدر مصیبت میں, پریشانی میں مبتلا کیا تھا, آپ اس کو بخوبی جانتے ہیں. جسے واقع افک کہا جاتا ہے. افک کا واقعہ بہت مشہور ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خبر ہی نہیں تھی کہ ان پر الزام لگایا گیا ہے, ان کے تعلق سے غلط باتوں کا لوگوں میں چرچا ہو رہا ہے. ان کو خبر ہی نہیں تھی. کہتی ہے جب خبر لگی مجھے تو اس قدر تکلیف میں مبتلا ہوئی کہ 2 رات اور 1 دن مسلسل میں روتی رہی. میرے آنسو تھم ہی نہیں رہے تھے, رک ہی نہیں رہے تھے, نیند کا نام و نشان نہیں تھا. دیکھیں جھوٹی خبر نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر پریشان کر دیا. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان اکٹھا ہوئے اور کہا یا معاشر المسلمین من یعذرنی فی رجل قد بلغنی عنہ اذاہ فی اہلی. اے مسلمانوں کی جماعت, اس شخص کے بارے میں میری کون مدد کرے گا, میرا کون ساتھ دے گا جس کی جانب سے تکلیف میری بیوی تک پہنچ گئی, میری بیوی کے بارے میں وہ کلام کر رہا ہے, میرے گھر والوں کے بارے میں کلام کر کے مجھ کو تکلیف پہنچا رہا ہے. اور بات بہت زیادہ بڑھ گئی. آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نور کی 10 آیتیں نازل فرما کر کے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کا اعلان کیا. جھوٹی خبر معاشرے کو پریشان کر دیا. آج بھی آپ دیکھیں گے کہ جھوٹی خبروں کو بہت عام کیا جا رہا ہے, افواہوں کو پھیلایا جا رہا ہے. اور پہلے کے مقابل میں ابھی جھوٹی خبروں کو عام کرنا زیادہ آسان ہو گیا ہے. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ابھی تو اے آئی کا بھی زمانہ آ گیا ہے, مصنوعی ذہانت کا زمانہ. ابھی جھوٹی خبر جو خبر چاہے آپ بنا دیں, جس عالم کی طرف چاہے اسے منسوب کر دیں, بلکہ اس کی آواز میں لوگوں میں عام کر دیں. کوئی فتویٰ چاہیں, کسی کا کلام ہو, علامہ ابن باز رحمہ اللہ, علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ, پھر ہندوستان کے بہت سارے علماء, ان کی طرف منسوب کر کے ان کی آواز میں, ان کی تحریر میں چاہے تو لوگوں میں کیا ہے بہت آسانی کے ساتھ مصنوعی ذہانت سے بنا کر کے اسے عام کر دیا جائے. اور ایسا ہو بھی رہا ہے. میرے پاس ابھی کسی نے ایک ویڈیو بھیجا, کہا کسی شخص نے ابن باز رحمہ اللہ کی طرف کسی قول کو منسوب کر کے ایک فتویٰ بنا لیا اور اس کو لوگوں میں عام کر دیا, ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے. جب تحقیق کی گئی پتہ چلا ان کا قول ہے ہی نہیں, ان کا یہ فتویٰ نہیں ہے. تو اس وقت بہت آسان ہو گیا ہے. اس لیے اس وقت زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم محتاط رہیں. ابھی چند دنوں کی بات ہے
کسی مسئلے کی میں خود تحقیق کر رہا تھا. اب دیکھیے اے آئی کا کس طرح سے جو ہے غلط استعمال اگر کوئی چاہے تو کر سکتا ہے. کسی مسئلے کی میں تحقیق کر رہا تھا, مجھے اہل علم کے اقوال اور فتاوے کی ضرورت تھی, مگر کسی کا قول مل جائے, کسی عالم کا. بہت تلاشنے کے بعد کئی کتابوں میں آسانی سے مجھے مل نہیں رہا تھا, تو میں نے سوچا کہ مصنوعی ذہانت سے فائدہ اٹھائیں, اے آئی کو دیکھیں کیا کہتا ہے, کیا جواب دیتا ہے. ہم نے مسئلے کو اردو زبان میں لکھا کہ ہم کو اس مسئلے پہ جو ہے اہل علم کے اقوال چاہیے. دیکھ کر مجھے بڑی بظاہر خوشی ہوئی کہ 2 قول میرے سامنے آیا, ایک ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول اور ایک اس زمانے کے ابن عثیمین رحمہ اللہ کا قول. میں نے سوال اردو میں کیا تھا اور جو فتویٰ آیا, جو جواب آیا عربی زبان میں اور کتابوں کے حوالے کے ساتھ, صفحہ نمبر, جلد نمبر, سب کچھ موجود. بڑی خوشی ہوئی مجھے کہ الحمدللہ جس چیز کی تلاش تھی مل گئی مجھے. پھر آخر میں اس کو اپنی بحث پہ, اپنے مقالے میں رکھنے سے پہلے میں نے سوچا اصل کتاب کو دیکھ لوں. اب کتاب کا تو نام معلوم ہو گیا ہے اور وہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے. اصل کتاب کی طرح جب میں نے رجوع کرنا چاہا, دونوں اقوال کے بارے میں بہت تلاش کیا, بلکہ ابھی تو الیکٹرانک لائبریریاں آ گئی ہیں, ان کے ذریعے سے ایک ایک لفظ کے ذریعے سے میں نے تلاش کیا, کہیں دونوں اقوال کا نام و نشان نہیں. عربی زبان میں ابن تیمیہ کی طرف منسوب, ابن عثیمین رحمہ اللہ کی طرف منسوب. دیکھیے پتا چلا آخر میں کہ یہ کیا ہے, فیک خبر, فیک حوالہ, غلط حوالہ اور اے آئی کا کمال. تو اگر کسی کی آواز میں بھی کوئی فتویٰ اگر آ جائے آپ کے سامنے, کسی کی تحریر میں آ جائے, آپ دیکھیں کہنے والا کون ہے, قائل کون ہے, کس کی طرف سے آ رہا ہے, مصدر کیا ہے, بغیر اس کی تحقیق کیے ہوئے کسی خبر کو نہیں لینا چاہیے. اور کسی خبر کو عام کر دیں بغیر تحقیق کے, اس بات کا خوف کھائیں کہیں آپ کاذبین میں نہ شمار ہو جائیں, جھوٹوں میں نہ شمار ہو جائیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. تو اس زمانے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے, اور جو ہماری شریعت نے اصول و ضوابط بیان کیا ہے, ان اصول و ضوابط پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ بلا وجہ کسی خبر کی ٹو میں نہ پڑیں, لایانی باتوں کو آپ سیکھنے کی, جاننے کی کوشش نہ کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. جو ہے جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے, جس چیز کی تمہیں ضرورت نہیں ہے, اس کے پیچھے نہ پڑو. اور یہ بات یاد رکھو کہ کان, آنکھ اور دل, ہر ایک کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ آپ جو لوگوں میں خبر عام کر رہے ہیں, اس خبر کو حقیقی معنوں میں آپ نے سنا ہے, آپ نے اس کو دیکھا ہے ایسا کرتے ہوئے, آپ وہاں موجود تھے, آپ نے اپنے کانوں سے اس خبر کو سنا ہے, اور کیا آپ کا دل مان رہا ہے کہ وہ صحیح ہے. ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا, لہذا تحقیق کرنے کے بعد کسی بات کو قبول کریں, اور تحقیق کرنے کے بعد کسی خبر کو عام کریں. کسی کی بھی خبر آئے پہلے تحقیق کیجیے, اور ہمیشہ سچ کا ساتھ دیجیے, سچائی کا ساتھ دیجیے, برائی کا ساتھ نہ دیں. جھوٹی خبروں کو عام کرنے میں دوسروں کی مدد نہ کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. کہ نیکی اور تقوی کی چیزوں میں ایک دوسرے کی آپ مدد کریں, برائی اور زیادتی, ظلم, ان چیزوں میں آپ ایک دوسرے کی مدد نہ کریں. اور یہ حدیث بھی یاد رکھیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. جس چیز کو بھی آپ سنیں ضروری نہیں کہ دوسروں تک پہنچا دیں, اور جو بات آپ تک پہنچ رہی ہے اگر آپ فوراً اسے دوسرے تک پہنچا دے رہے ہیں بغیر تحقیق کی تو آپ کا شمار جھوٹوں میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو لوگوں میں عام کر دے. پر مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سخت وعید فرمائی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو جھوٹی خبروں کو عام کرتے ہیں, افواہوں کو پھیلاتے ہیں.
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وہ لوگ اس بات کے آرزومند ہوتے ہیں کہ بے حیائی کو، جھوٹی خبروں کو مؤمنین میں عام کر دیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. تو جھوٹی خبروں کو اگر کوئی عام کر رہا ہے، بے حیائی کی خبروں کو عام کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی کہ ان العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جہنم. انسان کبھی کبھی بعض باتوں کو اہمیت نہیں دیتا، اس کو خود معمولی سمجھتا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی چیز ہوتی ہے، اور اسے معمولی سمجھ کر کے لوگوں میں عام کر دیتا ہے، دوسروں سے بیان کر دیتا ہے. حالانکہ کیا ہے، اسی وجہ سے وہ جہنم میں داخل کر دیا جاتا ہے، جہنم میں گرتا ہوا چلا جاتا ہے. احادیث اور نصوص جو ہمیں خبروں کے تعلق سے اصول اور ضوابط بتاتے ہیں، ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور افواہوں سے بچنے اور افواہوں کو کم کرنے کے لیے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے. اور معاشرے سے اس کو اگر آپ ختم نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنی کوشش ہو یہ چیز کم ہو جائے، اس کا زیادہ پھیلاؤ نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، افواہوں سے ہمیں محفوظ رکھے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور جو بات بھی کہیں ہم پہلے تحقیق کر لیں اور تحقیق کرنے کے بعد لوگوں میں عام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بخشے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.